Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 192. میرے کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ نزاری سے آگے کوئی ایسی جماعت ہے النور نام کی. نام کتنا خوبصورت ہے. مولا آپ کو اس خوبصورت نام جیسا بنا دے رہے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ علی محمد المصطفیٰ الی قیامہ. چار چار جگہ ماہ فری فری جو تیرے تولے کوئی نیا صاحب جی تم مرے من بھا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. دیندار جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں آپ پلیز بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ بسا اوقات ایسی آیات کے اوپر آتے ہیں کہ جن آیات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ خدا کی ہدایت ہمیشہ جاری ہے اور قیامت تک جب تک انسان اس دنیا میں رہے گا خدا کی ہدایت جاری رہے گی. اگر خدا تعالیٰ نے رسول پاک کو آخری نبی بنایا ہے اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ نبی کی وفات کے بعد خدا کی ہدایت بند ہو جائے گی، کیونکہ جو خدا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. نبوت ختم ہوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہدایت ختم ہو گئی. آج میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میری ہر وعظیں الگ الگ ٹاپک کے اوپر ہوتی ہیں، اس لیے کہ میں ہر ایک جماعت خانے کے اندر ایک ہی قسم کی وعظ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے بہت سی چیزیں جماعت کو سمجھانی پڑتی ہیں. 10-20 قسم کی کہ 50 قسم کی وعظیں سننے کے بعد اسماعیلی مذہب کا صحیح ہمیں مطلب اور اس کا ایسنس سمجھ آتا ہے. میں آج یہاں طریقہ بورڈ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی اس وعظ کے درمیان کہ انہوں نے میری سب وعظیں ریکارڈ کی ہیں. میری ان کو عرض یہ ہے کہ ان وعظوں کو الگ الگ جماعت خانوں کے اندر سنایا جائے. آج میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کیا چیز ہے اور خدا کی جو ہدایت ہے وہ کیا چیز ہے. اگرچہ آپ کی جماعت تعداد میں تھوڑی ہے لیکن میرا پیغام ساری کراچی بلکہ سارے پاکستان کو ہے. خدا نے جب یہ دنیا بنائی تو اس نے انسانوں کے لیے ایک استاد بھیجا کہ جو ان انسانوں کو خدا کے راستے پہ رہنے کے لیے ہدایت کرے. انسان کو ٹریننگ کی اتنی ہی ضرورت ہے کہ جتنی کسی جانور کو. آپ اگر گھر کے اندر ایک طوطا لے آؤ تو آپ اس طوطے کو ٹرینڈ کرو گے کہ وہ آپ کی آواز کی کاپی کرے اور پھر وہ بول سکے. اس کے سامنے پنجرے پہ بیٹھ کے آپ اس کو بار بار کئی چیزوں کو دہراؤ گے یا وہ بار بار کئی چیزوں کو سنے گا تو پھر وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. آپ صرف ایک طوطا لے کے گھر میں رکھ دو اور اس کو کچھ ٹریننگ نہ دو وہ بولے گا نہیں. آپ ایک کتا لے آؤ، کتے کا چھوٹا پلا لے آئے، اگر آپ نے اس کتے کو ٹرینڈ نہ کیا تو وہ کتا ٹریننگ حاصل نہیں کر سکے گا، جنگلی رہے گا، وائلڈ رہے گا.
آپ نے سرکس بہت دفعہ دیکھے ہوں گے. خونخوار جانور جیسے کہ شیر ہے, چیتا ہے, ایسے جانوروں کو انسان سدھاتا ہے, اس کو ٹریننگ دیتا ہے, اور وہ اپنے ماسٹر کے, استاد کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس کو آگ کا ایک چکر بنا کے ان میں سے بھی وہ نکالتا ہے. اور دنیا کا ہر جانور جو ہے وہ آگ سے بے حساب ڈرتا ہے, ہر جانور. مگر پھر بھی استاد ان کو کہتا ہے کہ اس آگ کے ایک بہت سے چکر کے اندر سے نکل جاؤ, تو وہ نکلتے ہیں. وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں. استاد کی ٹریننگ سے جانور, اور کیسے خونخوار شیر اور چیتے جیسے جانور بھی سدھائے جاتے ہیں. ارے سانپ کو سدھاتے ہیں, سانپ کو بھی سدھا لیتا ہے انسان. تو انسان کو ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے, اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کے لیے انسان کو استاد بنایا. لیکن انسان میں عقل ہے, انسان کا استاد نہیں بن سکتا. وہ ہونا چاہیے کہ جس کو خدا اپوائنٹ کرے. اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی نورانی قوت میں سے نبیوں کو, اماموں کو اپنا نور بخشا, اور وہ خدا تعالیٰ کے اشارے پہ لوگوں کو دنیا میں کس طرح جینا, کس طرح کھانا, کس طرح سلوک کرنا, اور کس طرح خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا ان کو سکھایا جاتا ہے. پھر نے ہمیں ایک سوال کیا ہے, جی کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی, نہ کی دی صاحب جینی سریوا جی. اب سوال یہ ہے کہ تم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو کہو. میں کہتا ہوں اے ابو علی, اس دنیا کے اندر تیری زندگی کا مقصد کیا؟ تو میں جواب دوں گا, یا مولا میں تیری عبادت کروں اور لوگوں کو عبادت کے راستے پہ لگاؤں, یہ میری زندگی کا مقصد ہے. الحمدللہ کہ اس 72 برس کی عمر تک میرے مولا نے میرے سے وہ کام کروایا جو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا. آپ گھر جا کے یہ سوچنا میری زندگی کا مقصد کیا؟ کھانا پینا, کپڑے پہننا, بزنس روزگار کر کے کمائی کرنا, اور شادی کر کے بیوی بچے رکھنا, موج شوق کرنا, کیا یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے؟ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار فرماتے ہیں, میری عرض ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مولانا امام سلطان محمد شاہ کے منجیوڑی ایک جگہ ہے کاچی آباد میں, وہاں میلہ لگا تھا, اور وہاں کے جو فرمان ہیں وہ بڑے روحانیت سے بھرے ہوئے ہیں. ان فرمانوں کے اندر انسان کے دل کے اندر ایک قسم کا درد اور گداز پیدا کرنے کی طاقت ہے کہ انسان کو یہ خیال ہو جائے کہ اس کے دل کے اندر خدا کی ہستی کے بغیر اور کوئی داخل نہ ہو, اور دنیا میں سے اپنے خیالات کو کھینچ لینے کی بات ہے. صوفی طریقہ امام فرماتے ہیں کہ ہوں تم نے پوچھوں چھوں کہ تمہارا ماں અને جناور માં શું فرق છે؟ مولا پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تمہارے اور جانور کے اندر کیا فرق ہے؟ اگر تم روزی کماتے ہو, جانور بھی اپنی روزی ڈھونڈتے ہیں. تمہارے بیوی بچے ہیں, جانور کے بھی بیوی بچے ہیں. تم کھانا کھاتے ہو, جانور بھی کھاتے ہیں. تم سوتے ہو, جانور بھی سوتے ہیں. تمہارا کوئی حق لے جاتا ہے تو تم لڑتے ہو, تو جانور بھی لڑتے ہیں. مولا پوچھتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری اور جانور میں فرق کیا؟ فرق یہ ہے
ہم کو خدا نے عقل دی ہے اور خدا نے ہدایت دی ہے. جانوروں کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جو خدا نے انسان کو بخشی. تو خدا نے پہلا نبی بھیجا. اس نے اس زمانے کے اندر جو تھوڑے انسان تھے ان کو ہدایت کی. حق کی روزی کماؤ. تمہارا حق ہے وہ تمہارا حق ہے, دوسرے کا حق ہے وہ اس کا حق ہے. کسی کے حق میں دخل مت دو, کسی دوسرے کا مال مت اٹھاؤ, جھوٹ نہ بولو, دغا فریب نہ کرو, اور اپنے بیوی بچوں سے سچے رہو اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرو. چوری نہ کرو, زنا نہ کرو. وہ تمام بیسک باتیں ہر نبی نے سکھائیں. جیسا جیسا زمانہ آتا گیا اس طرح خدا نے جیسے جیسے انسان کی مردم شماری بڑھتی گئی, جیسے جیسے انسان کا شعور بڑھتا گیا, تیسے تیسے خدا تعالیٰ کے جو نبی تھے وہ الگ الگ جگہوں کے اوپر گھوم پھر کے میسج دیتے رہے. 1,24,000 خدا نے استاد بھیجے لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے. 1,24,000. اللہ تعالیٰ کو انسان کی بہتری بہبودی کے لیے یہ ضرورت پڑی کہ ہر تھوڑے زمانے کے بعد جب انسان کا شعور بڑھتا جائے, انسان کی نالج بڑھتی جائے, تو اس وقت جو شریعت کے قانون تھے ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہونا چاہیے. اس طرح سے 1,24,000 نبیوں میں کبھی کبھی ایسا بھی تھا کہ ایک وقت 3-3, 4-4 نبی ہوتے تھے, مگر وہ سب ایک جگہ نہیں ہوتے تھے, الگ الگ جگہوں کے اوپر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسی کوئی قوم باقی نہیں ہے, ایسا کوئی ملک باقی نہیں ہے کہ جہاں میرے ہدایت کرنے والے نہیں آئے. یعنی خدا کا یہ اشارہ عام مسلمان بھول گئے ہیں اس چیز کو, اس لیے وہ بہت دفعہ دوسرے مذہب کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. لیکن ہم اسماعیلی چونکہ ہم ہر وقت زندہ ہدایت کے ساتھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہر زمانے کے اندر ہمارا ہادی رہا ہے, جو کسی دنیا کے اور ملک کو یا دنیا کی اور قوم کو نصیب نہیں ملا. اس لیے ہم ان سے زیادہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہمارا ہی صرف نہیں ہے. اگرچہ ایک انسان کافر ہے لیکن اس کافر کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے, رزق بھی خدا دیتا ہے اور اس کو تندرستی اور صحت بھی خدا دیتا ہے, اور ایک دن خدا اس کو موت بھی دے گا. کافر بھلے خدا کو نہیں مانتا مگر خدا نے اسے تخلیق کیا ہے. اس طرح وہ لوگ کہ جو ہمارے طریقے یا مذہب کے اوپر نہیں ہیں, مثال یہ پارسی لے لو, عیسائی لے لو, یہودی لے لو, ہندو لے لو, بدھ مذہب والے ہیں, تو کیا ہمارا خدا اللہ ہے وہ جدا ہے اور ان لوگوں کا اللہ جدا ہے؟ خدا تو یہ کہتا ہے کہ ہر قوم کے اندر, ہر ملک کے اندر میں نے اپنے ہدایت کرنے والے بھیجے, تو ضرور ان لوگوں کے اندر بھی ہدایت کرنے والے گئے ہیں. تو ایک ایک زمانے میں 3-3, 4-4, 5-5 نبی بھی ہوتے تھے, مگر ان میں سے بعض دور میں خدا ایک نبی کو ہائر درجہ دے کے اس کو رسول بناتا تھا. اور رسول کا کام کیا ہے؟ شریعت کے قانون میں فرق کرنا. رسول کا کام یہ ہے کہ بہت سے پرانے قانون کو مٹا کے اس کی جگہ نیا قانون نافذ کیا جائے. صاحب شریعت 1,24,000 نبیوں میں سے صاحب شریعت 114 ہوئے. یہ جتنے بھی رسول, ان کا نام رسول ہے, جو صاحب شریعت ہے ان کو رسول کہتے ہیں. جتنے رسول ہوئے 114 رسول ہوئے وہ نبی تو تھے ہی, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. میں نے عرض کی کہ بہت دفعہ 3-3, 4-4 نبی بھی ایک وقت ہوئے مگر رسول ایک ہی ہوتا ہے. ایٹ اے ٹائم 2 رسول کبھی نہیں ہوتے, کیونکہ جو رسول ہے وہ صاحب شریعت ہے, اور رسول وہ ہے کہ جو خدا کے حکم سے شریعت, پرانی شریعت کو یا تو بالکل مٹا ڈالے یا پرانی شریعت کے بعض قوانین کو توڑ کے نئے قانون نافذ کرے. اس طرح آخری نبی
اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لاکھوں کروڑوں برسوں سے یہ دنیا چلتی رہی، انسان چلتے رہے، ترقیاں ہوتی رہیں، جھگڑے ہوتے رہے اور پھر لڑائیاں ہوئیں اور انسان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں اور لڑائیوں کی وجہ سے لوگوں کی جو تعداد تھی گھٹ گئی. ایسا بھی ہوا ہے اس زمین کے اوپر، ایسا بھی ہوا ہے کہ انسانیت بالکل مٹ گئی اور پھر جانوروں سے ایوالو ہوئے. رسول اکرم فرماتے ہیں اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ میری دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ خدا نے اس اللہ پاک نے کیا 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 ہے. اس طرح گھومنے پھرنے سے ہمیں خدا کی بہت سی چیزوں کا پتہ لگتا ہے اور انسان کا منہ کھلے رہ جاتا ہے حیرت میں کہ ہاں مولا ایسی ایسی چیزیں تو نے بنائی ہوئی ہیں جو انسان کی طاقت کے باہر ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی ایسی چیزیں. ایک دن کچھ 30 برس کی بات ہے، 1961 میں ساؤتھ افریقہ گیا. اپنی جماعت اس وقت 300-350 کی پریٹوریا میں رہتی تھی. مجھے امام کی طرف سے اسپیشل ایک مشن کے لیے بھیجا گیا. تو میں گھومتے گھومتے کیپ ٹاؤن گیا. افریقہ کا جو کانٹیننٹ ہے، بر اعظم افریقہ، اس کا بالکل جو جنوبی حصہ ہے وہ کیپ ٹاؤن ہے. پھر یہ کیپ ٹاؤن شہر سے تقریباً 5-6 میل اور نیچے جا کے میں سمندر کے کنارے تک پہنچا. وہاں ایک بہت بڑا ایک مکان کی طرح آبزرویٹری بنی ہے اور اس آبزرویٹری میں ایک ٹیلیسکوپ ہے. میں وہاں گیا اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا اور اس کو مجھے دیکھنا تھا. یہ بالکل اس بر اعظم افریقہ کے نیچے ادھر سے بحرائے ہند آتا ہے جس کو انڈین اوشن کہتے ہیں اور ادھر سے بحرائے اٹلانٹک آتا ہے. یہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. خدا کی خدائی یاد آتی ہے، اس پروردگار کی طاقت یاد آتی ہے. یہ دو سمندر ملتے ہیں مگر ایک سیدھی لائن چلی گئی ہے. جہاں دو سمندر ملتے ہیں پانی مکس نہیں ہوتا. جو بحر ہند ہے وہ زیادہ گرینش ہے، یعنی ڈارک ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا ہے، اور بحر اٹلانٹک ہے وہ ذرا سیاہی مائل ہے. دینداروں یہ دو پانی مل نہیں رہے، ان میں کوئی بھی آرٹیفیشل لائن نہیں. ٹیلیسکوپ سے دیکھا تو مائلوں تک یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. ادھر کا پانی ادھر آتا ہے، ادھر کا پانی ادھر آتا ہے، لیکن دو پانی ملتے نہیں. میں تقریباً آدھا گھنٹہ اس چیز کو دیکھتا رہا. آپ کہیں سے بھی پانی لے کے مکس کرو، پانی مکس ہو جاتا ہے، مگر یہ زبردست سمندر مل نہیں رہے. ان کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، ظاہر کرتا ہے کہ یہ اٹلانٹک ہے، یہ بحرہ ہند ہے. اس پروردگار کی کمالیتیں ایسی میں نے بہت دیکھی افریقہ کے اندر بھی. اور پاپوا نیو گینی ہے جو آسٹریلیا کے اوپر ہے. آپ کبھی کسی وقت بحرہ الکاہل کو نکلو، یعنی جس کو ہم پیسفک اوشن کہتے ہیں، جاپان ہے وہ بحر الکاہل کے اندر ہے. میں ابھی آیا ہوں کینیڈا سے، تو وایا جاپان آیا ہوں. 10:30-11 گھنٹے کی فلائٹ ہے وینکوور سے ٹوکیو تک. تو ہم پیسفک کے اوپر سے نکلے. بہت دفعہ میں نے یہ مسافری کی ہے، مگر جو لوگ نہیں جانتے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. میرے جیسے آدمی کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ جستجو رہتی ہے. اب جاپان سے ادھر جاؤ گے اتنا آپ کو پتہ نہیں لگے گا. لیکن میں ایک دفعہ نیوزی لینڈ سے سنگاپور تک ڈائریکٹ فلائٹ میں آیا اور پھر اوپر سے دیکھتا ہوں تو پانی کی سطح کے نیچے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. کوئی 5-10 مائل کا ہے، کوئی 500-700 مائل کا ہے. 32,000 جزیرے
یہ پیسفک اوشن کے اندر ہیں. 32,000. یہ جو انڈونیشیا ہے یہ بھی تقریباً 3,000 جزیروں کا ملک ہے انڈونیشیا. اور اس کے اوپر اور بھی چلے جاؤ تو حیرانی ہوتی ہے، اتنے بہت سے جزیرے، مگر یہ سارے جزیرے جو اونچی نیچی جگہ تھی وہ ایک زمانے کے اندر ایک بہت بڑا ایک بر اعظم تھا. بہت بڑا بر اعظم تھا. جس طرح زمین کے اندر اونچی نیچی جگہیں ہوتی ہیں اس طرح سے یہ بر اعظم میں بھی تھی، مگر خدا کے حکم سے یہ بر اعظم پانی کے اندر ڈوب گیا، اوپر پانی آ گیا. وہ جگہیں کہ جو اونچی تھی وہ جزیرے بن گئے، جو گہری جگہ تھی وہ سمندر میں چلی گئی. ایک زمانہ تھا کہ جب یہ بہت بڑا بر اعظم تھا. اسی طرح سے یہ جو اٹلانٹک ہے کہ آپ نیو یارک سے لندن جاؤ تو اٹلانٹک کے اندر بھی آپ کو اوپر سے ایسا لگے گا کہ زمین ہے، مگر یہ ایک زمانے کے اندر ایک بر اعظم تھا. اس میں جزیرے نہیں ہیں، ساری کی ساری زمین پڑی ہوئی ہے، ہزاروں مائل کی یہ زمین ہے. اس کا نام تھا بر اعظم کانٹیننٹ آف اٹلانٹس، جو آج سے لگ بھگ 5-7 لاکھ برس پہلے زمین کے اندر گھس گیا، اوپر پانی آ گیا. اس قسم کے بے حساب واقعات بنتے رہتے ہیں. تو میں نے ایسا دیکھا ہے بہت ملکوں کے اندر کہ بندر کو دیکھو، ایک خاص قسم کے بندر ہیں، انسان جیسے لگتے ہیں. اور میں نے انسانوں کو دیکھا ہے کہ جو آپ کبھی پیچھے سے غور نہ کرو تو آپ کو معلوم ہوئے کہ بندر بیٹھا ہے. افریقہ کے اندر اس قسم کے بہت سے ٹرائبز ہیں، قبیلے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں، دم تو نہیں ہے، مگر ان کا چلنا سیدھا نہیں ہے، جھکے ہوئے ہیں. اور بندر سیدھا نہیں چلتا، بندر تھوڑا سا جھکا رہتا ہے. تو ان کو اگر پیچھے سے دیکھو آپ کو لگے بندر بیٹھا ہے، مگر تب پتہ لگے کہ یہ انسان ہے. اور میں نے ایسے انسان دیکھے ہیں کہ جو بندر کی طرح ہے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے جو ہم کو قرآن پاک میں سے ملتا ہے، لیکن ہمارے بہت سے بھائی اس بات کو نہیں مانتے. قرآن کو محض پڑھ لینا کچھ نہیں. ہاں، آپ نے اس میں اللہ کا نام لیا ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن قرآن اگر آپ تلاوت ہی کر رہے ہو تو آپ نے تو اسلام کو تو مانا ہی نہیں. محض تلاوت کرنے کا نام مسلمانی نہیں ہے. قرآن میں کیا لکھا ہے، جو خدا کا پیغام ہے، وہ تو ہم سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. اس کے اندر تو بے حساب ہدایت ہے انسان کے لیے، جو اس کی آخرت اور عاقبت کو سدھار دے اور زندگی بنا دے. تو ایسے بھی دور آئے ہیں اس دنیا کے اندر کہ انسان بالکل مٹ گیا، اور پھر سے انہی بندروں میں سے ایوالو ہوتے ہوتے ارتقائی مناظر طے کرتے کرتے ہزاروں لاکھوں برسوں کے بعد وہ پھر انسان بنا. اس وقت کا جو آج کا انسان جیسے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ان انسانوں کے اندر لوئسٹ اور ہائیسٹ فارم کے انسان آج بھی ہیں. پاپوا نیو گینی اور افریقہ کے اور ایمیزون جنگل جو ساؤتھ امریکہ میں ہیں، آج بھی ایسے ٹرائبز ہیں کہ جو بالکل مادرزاد ننگے پھرتے ہیں، ان کو کپڑے پہننے کا وقوف نہیں. میں خود ایک دفعہ یوگانڈا کا ایک شہر ہے، میں اس شہر میں جب اپنی ڈیوٹی کے اوپر گیا تو اس شہر کے متعلق میں نے پڑھا. میری عادت رہی کہ میں جب کسی ملک میں یا کسی نئے شہر میں جاؤں تو اس کے متعلق میں حالات مہیا کرتا ہوں. سوروٹی ایک شہر ہے، وہاں ہماری جماعت تھی، کونسل تھی وہ زمانے کے اندر یوگانڈا کے اندر. تو میں نے سوروٹی کے متعلق سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا کہ وہاں بعض ٹرائب ہیں وہ مادرزاد ننگے رہتے ہیں. تو میں نے مکھی کمڑیا سے عرض کی کہ یہ میں نے سنا، تو بولے سچ بات ہے. تو جماعت کے اندر ایک ہمارے کونسل کے ممبر تھے، وہ میرے پاس بھاگ کیا تو بولے مشنری صاحب میں آپ کو لے کے جاؤں گا. میں بولا اچھا. پھر مجھے کہتا ہے میں بندروں کی زبان جانتا ہوں. مجھے بہت اشتیاق ہوا. میں بولا اس کا نام تھا علی باشیف جی. میں نے کہا کہ بندروں کی زبان جانتے؟ کہتے ہاں.
تو دوسرے اپنے کونسل کے پریزیڈنٹ وغیرہ نے کہا ہاں صاحب یہ بندروں کی زبان جانتا ہے. ہم نے ایک دن طے کیا میرا خیال ہے کچھ 5-10 کلو یہ مونگ پھلی لے کے ہم گئے ادھر تقریباً 20-25 میل دور. وہاں جا کے بیٹھے. مجھے کہتا ہے مشنری صاحب آپ بالکل کوئی طرح کا خوف نہیں کرنا. میں نے کہا انشاءاللہ میں خوف نہیں کروں گا، مولا میرے ساتھ ہے. کم از کم 1000 بندر ہوں گے. اس نے کھڑے ہو کے کچھ ایسی آواز نکالی کہ 10-15 منٹ کے اندر 1000 بندر جمع ہو گئے اور وہ بالکل پیچھے رہے. دیکھو ان کی تنظیم دیکھ کے مجھے حیرانی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کے خدا کی طاقتوں کا پتہ لگتا ہے. تو جو مرد تھے نا وہ آگے تھے، ان کے پیچھے عورتیں تھیں بندروں میں، اور عورتوں کے بچے چپکے ہوئے تھے، کہیں پیٹھ پہ بھی تھے، چھاتی کے ساتھ بھی تھے. اور وہ بچے شرارت کرتے تھے، کبھی ادھر آ جاتے تھے، کسی کو چھیڑ کے بھاگ جاتے تھے. بہت مزہ آتا تھا دیکھنے کے لیے. لیکن ان کا ایک سردار تھا، وہ سب سے آگے آیا. اب اس نے ہمارے یہ شیو جی صاحب نے پھر کچھ ایسی آواز نکالی تو وہ اس کے نزدیک آیا، اس کو ہاتھ دیا. میرے نزدیک آیا، میرے سامنے ہاتھ لمبا کیا، میں نے بھی ہاتھ دیا. کیا اس کی ٹریننگ ہوگی؟ کیا کہتا نہیں، شاید کسی اور نے ٹرین کیا ہوئے، مگر ان کی تنظیم ایسی تھی. پھر کھانے کا دیا. ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اس کے مونگ پھلی چھلکے کے ساتھ تھی. وہ لے کے ادھر چلا گیا اور اس نے چھیل کے مونگ پھلی کھاتا رہا. ڈسپلن دیکھو ان کا کہ ان کے پیچھے 1000 یہ عورتیں مرد لڑکے بندروں کے بیٹھے ہیں. یہ سب سے بڑا لیڈر ہے. وہ بالکل آرام سے بیٹھے ہیں. اس نے بھی آرام سے کھایا. ہم نے 3 گھنٹے نکالے اس طرح. تو میں جب کبھی کبھی جماعتوں کے اندر دیکھتا ہوں کہ گڑبڑ ہے، کوئی طرح کا ڈسپلن نہیں، تو مجھ کو تو یا مولا، اور تو نے بندروں کو اتنا ڈسپلن دیا، انسانوں کو تو دے. جب ہمارے اندر ڈسپلن گھٹ جاتا ہے تو میں ان بندروں کو یاد کرتا ہوں کہ کتنا ڈسپلن، اور کوئی شور نہیں. البتہ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے وہ طوفان کرتے تھے، چھیڑ دیتے تھے، چیختے تھے، مگر ان کی مائیں، ان کے باپ سب آرام سے بیٹھے تھے. یہ کھا چکا اور ایک طرف ہٹ گیا. پھر یہ شیو جی نے اور کچھ چیزیں دی، تھوڑی ادھر پھینکی، تھوڑی ادھر بیٹھی، اور جو فرنٹ لائن تھی وہ لوگ بھاگے اور انہوں نے لے لیا. یہ کھاتے رہے. پھر یہ آدھے ادھر ہٹ گئے، آدھے ادھر ہٹ گئے، اور پیچھے کی لائن والے آگے آئے. کیا ڈسپلن ان کا! میں تو حیران ان کی اسٹڈی کرتا رہا. اس طرح تیسری لائن آئی، چوتھی لائن آئی، مرد کھاتے رہے، اس طرف ہٹتے رہے. بعد میں پھر یہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کے آئیں. اس وقت تھوڑی گڑبڑ ضرور ہوئی، جو عموماً عورتوں کی نیچر فطرت میں بھی ہے، اور وہ بچوں کی خاطر آوازیں بھی بہت ہوتی ہیں. میں نے مولا کو بہت یاد کیا. اس کے بعد پھر ہم اس شہر میں گئے جس کو پوروٹو کہتے ہیں. وہاں وہ ایک علاقہ ہے. اس زمانے میں برٹش کا راج تھا تو انہوں نے باندھا ہوا تھا علاقہ. اس علاقے کے اندر عورت مرد ننگے پھرتے ہیں، بالکل ایبسولوٹلی ننگے. مگر جب ان کو شہر میں آنا ہوتا ہے تو وہاں ایک چوکی ہے، وہاں ان کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں. پھر یہ شہر میں آتے ہیں، خرید وغیرہ کر کے واپس جاتے ہیں اور چوکی پہ کپڑے اتار کے پھر اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں. میں آپ کو یہ باتیں کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ کہنے کے لیے کہ خدا کی جو خدائی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور یہ کہنے کے لیے کہ خدا تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں چیز سیکھنے کی بہت ہیں. پھر یہ کہنے کے لیے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے بنایا اور بندروں کو اور جانوروں کو الگ بنایا، تو فرق کیا ہوا؟ فرق ہماری سمجھداری کا ہے. حالانکہ جانور، یہ جو بندر ہیں، ان میں بہت سمجھ ہے. تنزانیہ کے اندر ایک لڑکی گئی جو 21 برس گوریلا کے ساتھ ان کے جنگل میں رہی. 21 برس. اس عورت نے اس کے اوپر 3 کتابیں لکھی ہیں.
गोरिल्ला, चिंपांजी, गोरिल्ला बड़े होते हैं, चिंपांजी छोटे होते हैं। और गोरिल्ला कैसा? 500 से 600 किलो का एक एक गोरिल्ला, तो ऐसा हाथ पकड़ के दबावे तो आदमी का कछुमर निकल जाए। एक दुबली पतली 20-21 बरस की लड़की अमेरिका की वहां जाके उनके अंदर कैंप लगा के रही और उनकी स्टडी की, उनसे दोस्ती की। चिंपांजी ज्यादा अकल वाला होता है और इन्हीं में से फिर आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई मुनाजिल तय करके इंसान बनता है। खुदा ताला कभी कभी नाराज होके हमारी जो तरक्की है उस तरक्की को नीचे गिरा देता है। कुरान पाक में खुदा ताला लूत नबी की उम्मत का जिक्र करते करते अल्लाह एक दफा गुस्से हो गया और हुक्म किया कि तहकीक तुम बंदर बन जाओ। कूनू, खुदा कहता है कूनू किरादतन खासीन, बन जाओ, यानी तुम टर्न हो जाओ बंदरों के अंदर अपनी खासियत के हिसाब से। तो वो सारी की सारी कौम बंदर बन गई। अब इसकी बहुत सी तफसीरें निकालते हैं कि वो यूं बंदर नहीं बने होंगे, आदतन बंदर बन गए या अपनी दिमागी तौर पे नफ्सियाती तौर पे बंदर बन गए, कुछ भी, मगर खुदा ने उनको बंदर बनाया। अभी जिस्मानी तौर पे बनाया कि दिमागी तौर पे बनाया, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा, मगर मतलब मेरा कहने का ये था कि खुदा ने उनको इंसानी सतह से नीचे गिरा दिया। इसी तरह खुदा जब खुश होता है तो नीची सतह से उठा के ऊपर ले जाता है। खुदा ताला के ये बहुत सी चीजें जो बारीक चीजें हैं कुरान पाक के अंदर, हमको आमतौर पे पता नहीं लगता, हम तो पढ़ जाते हैं खुदा क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता। तो दीनदारों, खुदा ताला ने इंसान को बाकी तमाम से मुमय्यज किया, ऊंचा किया है और उसको अपना ट्रस्ट दिया है। हमारी दुआ के अंदर एक आयत खुदा ने दी है कुरान पाक में, जो हम 5वें पाठ में पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ुनुल्लाह वर्रसूल, तुम बददयानती उस अमानत में न करो जो खुदा रसूल ने तुम्हें दी है। वतख़ुनू अमानातकुम व अंतुम तालमून, मगर तुम करते हो बददयानती अपनी अमानतों में और तुमको पता है। खुदा एक जगह फरमाता है, मैंने अपनी एक चीज पहाड़ों को दी कि भाई मेरी ये चीज है, तुम रखो। बाज दफा कोई आदमी दूसरे गांव जाता है तो अपने जेवरात किसी अच्छे नेक ट्रस्ट वर्दी आदमी को दे जाता है, जैसे कि बैंक में हम लॉकर में रख देते हैं। पुराने जमाने के अंदर ये आदतें थी कि जिसके ऊपर बहुत एतमाद होता था उसके पास जो लोग जाके अमानतें रख देते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफिर लोग भी आके अमानतें रखते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया आलमीन, यानी अमानतदार। और जब आपने हिजरत फरमाई तो मौला अली को कहा, या मौला आप पीछे रहो और मेरे कब्जे में जो लोगों की अमानतें हैं वो सब उनको दे के आप फिर आना। तो उस जमाने के अंदर जो एतमादी आदमी होते थे उनके पास लोग अपनी अमानतें रखते थे। तो अल्लाह कहता है, मैंने अपनी एक चीज अमानत के तौर पे मैंने पहाड़ों को दी। उन्होंने कहा, या मौला हम तेरी अमानत रखने के लायक नहीं हैं। अगर कोई आदमी मामूली है, टूटी फूटी झोंपड़ी है, आप उसको कहो मेरे जेवरात रखो तो कहेगा माफ करना, मेरे घर में कोई दरवाजा भी नहीं, मेरे पास कोई पेटी नहीं, कोई जगह नहीं, मेरा घर सिक्योरिटी वाला नहीं है, मैं आपकी अमानत नहीं रखता, शायद चोरी हो जाए तो। पहाड़ों ने मना कर दिया खुदा को। वो मना करना बेअदबी के नाफरमानी ऐसा कुछ नहीं था, गुस्ताखी नहीं थी, मगर उन्होंने अपनी कम माएगी जाहिर की कि हम इस लायक नहीं हैं। तो खुदा ने वो चीज दरख्तों को दी। दरख्तों ने भी कहा कि या मौला हम इस लायक नहीं हैं। खुदा कहता है कि मैंने अपनी कुदरत से बनाई हुई तमाम चीजों के ये चीज दरख्तों को दी, पहाड़ों को दी, समुन्द्र को ऑफर किया, हवा को ऑफर किया, आग को ऑफर किया, चांद सूरज को ऑफर की। खुदा ने सबसे बहुत सी चीजों के नाम बख्शे हैं, मगर कोई मेरी वो चीज रखने को तैयार नहीं था। मगर जब मैंने इंसान को दी
تو اللہ کہتا ہے اس نے جھٹ لے لی. خدا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انسان بڑا جلد باز ہے. یہاں جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ سوچے سمجھے بغیر کام کرنے کا نام ہے جلد بازی. خدا کہتا ہے میری تمام مخلوقات نے میری امانت کو قبول نہ کیا اپنی کمزوری کے حساب سے، مگر میں نے جب انسان کو دی تو اس نے جھٹ لے لی. انسان بڑا جلد باز ہے. اچھا، وہ امانت کیا؟ کون سی امانت؟ ہم اپنے 5ویں پارٹ کے اندر یہ جب پڑھتے ہیں، میں تو اپنی دعا کے جو 6 پارٹ ہیں میں ان کو ہمیشہ رکعت کہا کرتا ہوں، اور یہ ہماری نماز ہے. ہماری جو دعا ہے وہ نماز ہے. حالانکہ نماز کا لفظ جو فارسی ہے نون میم الف ز، یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ تو ایرانیوں کے اندر جب یہ آتش پرست لوگ تھے جو پارسی، تو ان زمانے کے اندر یہ اپنی عبادت کو نماز کہتے تھے. ایران کے لوگ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس صلاۃ کا نام نماز رکھا. جو آپ پاکستانی یا تھوڑے سے یہ افغانی ہیں یا ایرانی ہیں وہی ان کو نماز کہتے ہیں، لیکن کروڑوں مسلمان جو عرب ہیں وہ اس کو نماز نہیں کہتے، وہ تو صلاۃ کہتے ہیں. اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا مانگنا. یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے. یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ رکوع میں ہی جاؤ. اچھی چیز ہے، خدا تعالیٰ کے حضور میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، شیعہ ہاتھ کھلے رکھتے ہیں، سنیے بھائی ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں، کچھ بھی ہے، یہ قیام ہے. پھر وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں جھک جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بعد میں گھٹنوں پہ ٹیک کے سجدہ کرتے ہیں. الحمدللہ اچھی چیز ہے، رسول اکرم اس طرح پڑھا کرتے تھے. مگر خدا نے قرآن شریف میں ہم کو نہیں بتایا کہ تم بیٹھ کے پڑھو، اٹھ کے پڑھو، کیسے بھی، بلکہ خدا تو یہ کہتا ہے کہ خدا کو یاد کرو. صلاۃ سے ذکر کا درجہ خدا نے بڑا بتایا ہے. خدا فرماتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا ٹھیک ہے لیکن ذکر کا درجہ اس سے اونچا ہے. اور اللہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے پڑھو، کھڑے کھڑے پڑھو، لیٹے لیٹے پڑھو، جس طرح تمہیں ٹھیک لگے خدا کو یاد کرو. مقصد کیا ہے؟ کھانے کا مقصد کیا ہے؟ بھوک لگی ہے، پیٹ میں ہلکی سی تحریک ہوتی ہے جو ہمیں یاد کراتی ہے کہ ہم کو بھوک لگی ہے. اگر کافی دیر تک ہم کھانا نہیں کھاتے تو بعض دفعہ ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور بہت دیر تک ہم پانی وغیرہ نہ پئیں تو ہم کو کمزوری فیل ہوتی ہے. کبھی بہت دنوں تک 1 2 3 دن تک بھی ہمیں کھانا پانی نہ ملے تو ہم بے ہوش بھی ہو جائیں گے. تو یہ ایک تحریک ہے. اب ہمیں بھوک لگی ہے، 3 4 موسمبیاں کھا لو گے آپ کو راحت ہو جائے گی. 1 پلیٹ بریانی کھا لو تو بھی راحت ہو جائے گی. آپ سوکھی روٹی کھا لو تو بھی راحت ہو جائے گی. آپ دودھ پی لو. مطلب تو یہ ہے بھوک کو سیٹسفائی کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ پیٹ کی آگ میں کوئی ایندھن ڈالا جائے، وہ لکڑی کا ایندھن ہوئے، کوئلے کا ایندھن ہوئے، کہ اس طرح سے ہماری عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کھڑے ہو کے یاد کرو، تسبیح نکالو، بیٹھ کے کرو، خدا نخواستہ کمزور ہو گئے ہو یا بیمار ہو تو لیٹے لیٹے بھی اللہ پروردگار کو یاد کرو. یہ بھی عبادت ہے. مقصد عبادت ہے، اس کی مین میخ کے ساتھ مقصد نہیں. آپ نے ایک لکڑی کی پلیٹ میں کھانا کھایا، چاہے وہ بریانی ہے، تو لکڑی کی پلیٹ میں آپ نے بریانی کھائی تو بریانی کے سواد میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اگر آپ چاندی کی پلیٹ میں وہی بریانی کھاؤ گے تو بریانی کا سواد تو وہی رہے گا. یہ ضرور ہے کہ آپ کی اس کے اندر بڑائی ظاہر ہوگی. بہت مالدار ہو تو آپ سونے چاندی کی پلیٹ میں کھا لو، اور غریب ہو تو لکڑی تو کیا کاغذ میں بھی کھا سکتے ہو. مقصد کیا ہے؟ کھانا. اسی طرح سے خدا تعالیٰ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب وہ عبادت کا طریقہ جو ہے
وہ عبادت کا طریقہ اونچا نیچا بھی ہو سکتا ہے، عدل بدل بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم کی بہت سی ایسی شریعت کی چیزیں تھیں وہ زمانے میں جو آج لاگو نہیں ہوتی۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہاں سے میں نے آپ کو اٹھایا، اول نبی سے اٹھایا کہ ہر زمانے کے نبی نے لوگوں کو خدا کی ہدایت دی، اور زمانہ بدلتے بدلتے جب ضرورت محسوس ہوئی تو ایک رسول پیدا کر دیا خدا نے، جس نے لوگوں کو نئی شریعت سکھائی، اور آخری شریعت محمد رسول اللہ نے سکھائی۔ اب قیامت تک کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب وقت تھوڑا ہے، قیامت نزدیک ہے۔ اب گھبرانا نہیں، کل قیامت نہیں آئے گی، یوں تو کافی دور ہے، مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک خدا فرماتا ہے تمہارے 50,000 برس کا میرا ایک دن ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنے دن کی حقیقت بتائی کہ ہمارے 50,000 برس کا خدا کا ایک دن ہے۔ اس حساب سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب قیامت نزدیک ہے، اس لیے کوئی نئے نبی کی یا نئی شریعت لانے والے رسول کی ضرورت اب نہیں ہے۔ خدا کو جو پیغام دینا تھا وہ اس نے لاکھوں برسوں میں 1,24,000 نبیوں کی معرفت لوگوں کو اپنا پیغام دیتے رہے۔ اسلام یہ نہیں کہ جو محمد کے اوپر سے نکلا، ارے ہر نبی مسلمان تھے، جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں نے جو پیغام خدا کا دیا تھا وہ مسلمانی کا پیغام تھا، وہ اسلام کی ایک قسط تھی۔ رسول اللہ کی جو قسط تھی وہ آخری قسط تھی، اور غدیر خم کے اوپر جب خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی کی امامت اور مولائی کی ڈکلیریشن ہو چکی تو خدا نے کہہ دیا بس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، آج بس تمہارا دین کامل ہو گیا اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ کون سی نعمت تھی وہ؟ اسلام کی نعمت تھی، یعنی حضرت علی کی مولائی کی جو ڈکلیریشن ہو گئی تو خدا نے کہہ دیا بس میرا پیغام پورا ہو گیا۔ حضرت علی کی مولائی اس کے بعد چلتی رہی، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ جو کچھ خدا کو دینا تھا وہ دے دیا۔ اب اس کے اوپر عمل کرتے رہو اور قیامت تک یہ علی کی مولائی چل رہی ہے، امت محمد کی ہے، حکومت علی کی ہے، شفاعت محمد کی ہے، اور تابعداری اور پروٹیکشن علی کی ہے۔ قیامت تک یہ علی کا پیریڈ ہے، ہر امام علی ہی علی ہے، کیونکہ یہ نور تا قیامت لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، وہ ہدایت کے جو خدا نے محمد پہ کمپلیٹ کر دی، یہ ہدایت قیامت تک چلے گی۔ اس لیے محمد کا نور تو موجود ہے، لیکن جو رسالت کا کام تھا وہ بند ہو گیا۔ نبوت یوں ختم ہوئی، وحی کا سلسلہ ختم ہوا، مگر اس کی جو ہدایت تھی وہ علی کی تابعداری میں شروع ہو گئی۔ اس لیے 1,24,000 یا 1,30,000، کئیوں نے 1,10,000 لکھے ہیں، کئیوں نے 1.5 لاکھ بھی لکھے ہیں کہ ان آدمیوں کے سامنے رسول اکرم نے غدیر کے میدان کے اندر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا۔ رپورٹروں نے لکھا ہے کہ جب یہ مولا علی کا ہاتھ رسول اللہ نے اونچا کیا تو دونوں کی بغلیں دکھتی تھیں۔ اس زمانے میں اس طرح کے کوٹ نہیں پہنے جاتے تھے، یعنی کہ اتنا ہاتھ اونچا کیا اور سب کو کہا میں جس کا مولا ہوں یہ تمہارا مولا ہے۔ اب مولا کے اوپر شیعہ سنی کا جھگڑا ہے، لفظ مولا پہ جھگڑتے رہو، مین میخ نکلتی رہتی ہے۔ دو وکیل آپس میں اپوزیشن میں لڑتے ہیں تو وہ کتنی اس کے اندر سے تارے نکالتے ہیں، لا کے اندر ایک ہی قسم کا لا ہے، مگر کھینچ کے اس کی تارے نکالتے رہتے ہیں۔ پھر جج ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، جو مومنین ہیں اب وہ جج ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے رسول نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں
علی اس کا مولا ہے. تو جس کانٹیکسٹ میں، جس ایمان سے، جس سطح اور درجے سے محمد کو مولا مانتے تھے، اسی سطح اور درجے سے علی کو مولا مانو تو برابر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد، جب تک یہ عرب تم کو اپنا حاکم نہ مانے تب تک ان کا ایمان برابر نہیں. حاکم یعنی جس پہ دلوں پہ حکومت کرنے والا، نبی جو کہے وہ سچ، اس کا نام ہے حاکم. اور رسول اللہ کے بعد اگر نبی نے یہ کہا کہ جس طرح میں تمہارا حاکم ہوں، علی اس کا حاکم ہے، تو پھر بات ہی نہیں جھگڑے کی. اور الحمدللہ ہم اسماعیلیوں نے 72 فرقوں سے الگ ہو کے 73واں فرقہ اسماعیلیوں کا جو اسلام میں ہے، ہم نے اپنے اماموں کے پیچھے لگ کے اپنے اماموں کی تابعداری شروع کر دی. اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی تابعداری یہ ہے کہ تم محمد کا حکم مانو، محمد کی تابعداری کرو. اور محمد کی تابعداری کہہ دیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب جو علی کہتا ہے محمد بھی وہی کہتا ہے. میں علی اور نبی کی آپ کو ایک بات سناؤں. آپ میں بہت سب پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے سے ایسے آدمی آپ میں ہیں کہ جو بہت سینسیبل ہیں، کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں. میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ علی نبی کیا تھے. ایک دن غنیمت کا مال آیا. اس غنیمت کے مال کے اندر زکوٰۃ کا مال بھی تھا. اس زمانے کے اندر خالی پیسے ہی نہیں، زیورات بھی آتے تھے، فروٹ آتا تھا، اناج آتا تھا، کپڑے آتے تھے، گھوڑے آتے تھے، گدھے آتے تھے، زکوٰۃ میں اونٹ آتے تھے، گھوڑے آتے تھے اور بکرے آتے تھے. اس طرح سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہو گیا، بہت ہوا. علی کو لے کے رسول پاک یہ سارا مال رکھ دیا، اور حضور نے سب کو کہا لائن میں کھڑے ہو جاؤ، آؤ ایک ایک کر کے. مولا علی مال پہ بیٹھے تھے اور رسول اکرم مولا سے چیز لے کے اس کو دیتے تھے. مولا جو چیز دے وہ اس کو دیتے رہے، وہ لیتا جاوے، سلام کر کے چلتا جاوے، پیچھے والے لائن میں آتے جاوے. اس طرح چیزیں دے رہے تھے جورے کی طرح. اب اس مال کے اندر لال دھاری والا ایک ریشم کا تھان تھا، کپڑا کا. حضرت بی بی عائشہ اس سموہ میں تھی اور ذرا ان کی نظر پڑی تو یہ تھان ان کو جچ گیا، پسند پڑا. تو لائن توڑ کے رسول اکرم کے پاس پہنچی، کہتی ہیں یا نبی میرے کو وہ تھان دے دو نا میرے حصے کا. تو حضور نے ذرا خشمگی ہو کے کہا جاؤ علی کے پاس. مطلب کہ علی اٹھا کے دیتے تھے، تو نبی نے کہا کہ یہ علی کا کام ہے، اس کے پاس جاؤ. تو بی بی عائشہ نے منہ بنایا. جب منہ بنایا مگر گئی علی کے پاس اور علی کو کہا اے ابو تراب، یہ تھان ہے میرے حصے کا، مجھ کو ابھی سے دے دو، جب میری باری آئے گی تو مت دینا. مولا علی نے کہا کہ دیکھ یہ اللہ رسول کا مال ہے اور ہم اس کو سسٹم سے بانٹ رہے ہیں، سب لوگ لائن میں آئے ہیں، تم بھی لائن میں کھڑی ہو کے آؤ. بی بی فاطمہ کو بی بی عائشہ کو بہت غصہ آیا اور حضرت علی کو کچھ بولنے لگی. اسی وقت رسول اکرم نے منہ پھرا کے کہا یا علی، میں آپ کو اس بات کی اتھارٹی دیتا ہوں کہ آپ میری جس بیوی کو چاہو میری طرف سے طلاق دے دو. ارے میری بیوی کو طلاق دینے کا حق میرے باپ کو بھی نہیں ہے. میری بیوی کو طلاق دینے کا حق میری اولاد کو نہیں، باپ کو نہیں، رشتہ دار کو نہیں، جو حکومت ہے اس کو بھی نہیں. میں اپنی بیوی کو طلاق دوں اور دنیا میں کوئی نہیں ہے اس کو طلاق دینے والا. اس درجے کی بات پہ آ کے نبی اپنا یہ خامد پن کا حق علی کو دیتے ہیں. یا علی میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ میری جس بیوی کو آپ چاہو میرے سے طلاق دے دو. اوہ ایسی طاقت
یہ اتھارٹی دنیا میں ہے کوئی اس چیز کی مثال؟ بی بی فاطمہ، مجھے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا یاد آ رہی ہیں. بی بی عائشہ بھاگ گئیں، بی بی عائشہ بھاگ گئیں. آج صبح سے بی بی فاطمہ کو یاد کر رہا ہوں، اس لیے کہ بی بی فاطمہ کا سایہ پڑ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت بی بی عائشہ بھاگ گئی کہ مبادا علی کے منہ سے نکل جائے کہ جا، میں نے تیری طلاق بنا دی رسول کے ساتھ. بی بی یہ خود کی روایت، عائشہ کی خود کی روایت ہے کہ میں بھاگ گئی، شاید کبھی علی کے منہ سے نکل جائے کہ جا، میں نے تجھ کو رسول سے طلاق دلوائی. علی نے اور نبی نے، یہ دونوں بدن دو تھے لیکن ایک دوسرے میں مدغم تھے. مجھے اس کی کوئی مثال تو دلائے کہ انسان کی ہسٹری کے اندر ایسی کبھی مثال ہو سکے کہ بیوی رسول کی اور طلاق کا حق علی کو ملے. واہ واہ، علی کے پاؤں میں ہمارا سر، یہ اللہ کا نور ہے. برسوں گزر گئے، حضرت رسول اکرم نے وفات پائی. بعد میں خلیفہ ہوئے 4، اس سے آخری خلیفہ 4 میں سے مولا علی کی خلافت کا زمانہ، اور معاویہ نے جھگڑا کیا طلحہ اور زبیر نے. طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ میں ہیں اور اس کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں صحابہ میں، مگر یہی طلحہ زبیر تھے کہ جنہوں نے بددیانتی کی. علی کی بیعت کرنے کے بعد علی کی بیعت توڑ دی اور حاکم وقت کے خلاف لڑے. بی بی عائشہ نے معاویہ کی انسٹیگیشن کے اوپر ایک لشکر تیار کیا، اونٹ پہ بیٹھ کے اس لشکر کی خود سپہ سالار بنی اور حاکم وقت علی کے خلاف لڑنے گئیں، اور وہ سچے خلیفہ تھے. حضرت ابو بکر کو تو 300 آدمیوں نے مقرر کیا، ان کا کوئی الیکشن نہیں ہوا. یہ غلط بات ہے کہ مسلمانوں نے ان کا انتخاب کیا. 300 آدمیوں کے اندر زبردستی سے ان کو خلیفہ بنایا گیا. آپ کو یہ حالات پڑھنے ہیں تو سنی عالموں کے یہ حالات بہت ہیں کتابوں میں. حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامینیٹ کیا، نامزد کیا، اور حضرت عمر جب بھی وفات پانے لگے ان کے غلام نے حضرت عمر کا خون کیا، قتل کیا، اور انہوں نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عثمان کا داماد تھے، اس کو ان 6 آدمیوں کا بڑا بنایا. ان 6 آدمیوں میں علی بھی تھے، اور حضرت عمر نے کہہ دیا کہ تم جس کو چاہو خلیفہ بنا دو. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو ان کا بڑا بنا کے تو کہتے ہیں تم جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، لیکن جو ابو بکر اور عمر کی خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر چلے ان کو بنانا. اور جب حضرت ابو بکر حضرت عمر کی وفات ہو گئی اور اپنے سسر عثمان کو ادھر بٹھایا، سب سے پہلے علی کو پوچھا، یا علی، آپ اگر خلیفہ بنے تو ابو بکر عمر کی لائن کے اوپر اور رسول اللہ کی سنت پہ چلیں گے، اللہ کی کتاب پہ چلیں گے؟ مولا علی نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول پہ چلوں گا. انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور حضرت عثمان کو کہا. عثمان نے فوراً قبول کر لیا، عثمان خلیفہ ہو گئے. حضرت مولا نے بھی مان لیا. اگر ہسٹری پڑھتے ہو
تو اس میں بھی آپ کو ایسی بہت سی مذہب کی ایمان کی چیزیں ملیں گی. مگر اب جب عثمان قتل ہو گئے اور حضرت عثمان کو مارنے والے انہی کی فیملی میں سے تھے کہ جو ان کے طرف سے لڑتے رہے. میں ان کا نام ظاہر نہیں کرتا، کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے. حضرت عثمان کو ان کے گھر میں گھس کے اصحابہ میں سے کسی کے بیٹے نے ان کو مار دیا اور اس کی لاش باہر پھینک دی رستے کے اوپر. 3 دن تک حضرت عثمان کی لاش باہر پڑی رہی اور مولا علی کے پاس 3 دن تک لوگ آتے رہے، یا علی اب تو ہمارا خلیفہ بن جا. مولا کہنے لگے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارا خلیفہ بننے کی. 3 دن تک حضرت مولا مرتضی علی کو عاجزیاں کرتے رہے اور واسطے دیتے رہے کہ امت بے حال ہو جائے گی. آخر مجبوراً مولا علی نے قبول کیا. اب میرا کہنے کا مقصد، پوائنٹ میرا یہ تھا کہ تمام لوگوں نے، مدینہ واسیوں نے مل کے مولا علی کو خلیفہ بننے پہ مجبور کیا. مولا نے قبول کر لیا. اب ایسا سچا انتخاب یہ تھا کہ تمام مدینے نے مولا علی کو انتخاب کیا، اور اس کے پہلے جو 3 خلیفہ ہوئے ان کا انتخاب نہ ہوا تھا، نامزدگی تھی. مگر اس پاپولر الیکشن کے اندر بھی ایک حاکم وقت ہو گیا تو بی بی عائشہ اونٹ پہ بیٹھ کے لڑنے گئیں، ہار گیا. طلحہ و زبیر بھی مارے گئے. اب بی بی عائشہ ام المومنین ہے، رسول اللہ کی گھر والی ہماری ماں ہے، اس کی عزت اور توقیر ہونی چاہیے. مولا علی نے اپنے بیٹے حسن کو کہا جاؤ نانی کو کہو گھر واپس چلی جائے. مگر جب نانی کے پاس گئے حضرت حسن تو بہت خشمگین ہوئی، غصے ہو کے کہا جا چلے جا، میری مرضی میں جو چاہوں کروں. حضرت علی نے کہا بیٹے واپس جاؤ اور کہو کہ ابا کہتے ہیں نبی نے جو مجھے طاقت بخشی ہوئی ہے، حق دیا ہوا ہے، میں اس کا استعمال کروں گا اگر تم نہیں جاؤ گی تو. جب حسن نانی کے پاس گئے اس وقت نانی بال بنا رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، اور جب حسن نے کہا نانی اماں ابا کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے جو مجھے حق دیا ہوا ہے میں وہ حق کا استعمال کروں گا اگر آپ نہیں جاؤ گے. آدھے بال بنائے ہیں، آدھے بنانے والے ہیں. اسی وقت کنگھی پھینک دی، چادر اوڑھ کے لگی، چلو بیٹے میں آتی ہوں. وہ پتہ ہی کیا تھا؟ وہ حق. اے علی میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ میری کسی بھی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو. حضرت بی بی عائشہ کو وہ چیز یاد آئی، ادھورے بال بنانے چھوڑ کے فوراً چلی گئی، کیونکہ ان کو پتا تھا علی کا یہ درجہ. وہ علی رسول اکرم کے بعد قیامت تک موجود ہے. علی کبھی مرتا نہیں، علی کو کوئی بیماری نہیں. علی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. علی جو ہے وہ طاقت ہے، علی حق ہے، علی سچ ہے. اور یہ پردہ کھول دیا حضرت شاہ شمس الدین محمد نے، ہمارے پیر سلامت شمس الدین محمد نے. لیکن میں پھر شمس کا آپ کو ذکر کروں اس کے پہلے ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان میں آپ لاہور سے کبھی ادھر جاؤ دلی کی طرف ریلوے لائن پہ تو امرتسر سے جلندھر آتا ہے، جلندھر کے بعد امبالہ آتا ہے، پھر چل کے ایک جگہ آتی ہے کرنال. کرنال میں آج سے کچھ صدی پہلے ایک بہت بڑے قلندر تھے، ان کا نام تو ابو عبداللہ عمر تھا، مگر لوگ ان کو اس نام سے نہیں جانتے. ان کا نام تھا بو علی شاہ قلندر. بو علی نام اس لیے پڑا کہ علی کے بو ان کے بدن میں گھس گئی تھی. مولا مرتضی علی کے بدن کی جو خوشبو تھی وہ حضرت بو علی شاہ قلندر کے بدن سے نکلتی تھی. دنیا میں ایک ہی قلندر ہوتا ہے، بو علی قلندر. حقیقتاً سنی تھے، مگر صوفیاء کرام میں آ کے تو وہ اتنے اعلیٰ درجے کے عابد بنے، پرہیزگار بنے. ان میں ایسا جذبہ تھا، بڑی کرامتیں کی انہوں نے. بو علی شاہ قلندر کو کسی نے پوچھا یا حضرت علی کا درجہ کیا ہے؟ اب دیکھو
یہ بات بھی شیعوں کی نہیں ہے، سنیوں کی ہے۔ ابو علی قلندر کو کسی نے سوال کیا مجمع کے اندر، یا حضرت علی کا درجہ کیا ہے؟ تو آنکھیں آپ کی بند تھی، تسبیح میں پڑے تھے، یعنی مراقبہ۔ جو ایسے جو صوفی ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کے دل قلب جو ہے وہ ذکر میں رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں اما نوالہ جل جلالہ، حضرت علی کے درجے کا جواب دیتے ہیں، اما نوالہ جل جلالہ، یا اس کو پہلے کہہ دو جل جلالہ اما نوالہ۔ یہ دو لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں لکھے جاتے۔ جس طرح ہم تمام رسولوں کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں، اور جس طرح بہت سے حضرات جو اعلیٰ درجے کے عابد ہوتے ہیں، دین کے سردار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ یہ جو دو لفظ ہیں جل جلالہ اما نوالہ، یہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ یہ لفظ نہیں لکھے جاتے۔ لیکن ابو علی شاہ قلندر علی کے ساتھ یہ دو لفظ لگاتے ہیں، یعنی ابو علی نے دوسرے لفظوں میں علی کو اللہ کہا۔ ارے دیندارو، حکمت کی، علم کی باتیں بے حساب ہیں۔ علی کا درجہ، جب ہم علی کا نام لیتے ہیں تو وہ بدن والا علی جو مکہ میں پیدا ہوا اور مدینہ میں گزر گیا، اس علی کی بات مت کرو، یہ تو نور کی بات ہوتی ہے، نور کی بات ہوتی ہے۔ علی جو ہے وہ خدا کا نور ہے، علی سبحان پاک ہے، حق تو پاک تو بادشاہ بان بھی علی تمہیں، تم رب تم رحمان، تم یا علی اول آخر قاضی تم۔ ہم اسماعیلی طریقے کے اندر ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا علی مدد، اے علی تیری مدد کر، اس کی مدد ہو گئے۔ علی کا یہ نور قیامت ہے کہ محمد کا نور بھی ساتھ ہے لیکن پس پشت ہے، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، مگر جو کچھ خدا نے دیا وہ علی کی ہدایت سے جاری ہے۔ آج مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ہیں، یہ حضرت امام علی ہی کی نور اور امامت کا حامل ہے، یہ علی ہے۔ اور ہر زمانے کے اندر ہر امام نے، ہر نبی نے اپنے چاہنے والوں اور مومنین کے لیے بعض چھوٹی چھوٹی ضرورت پڑے تو ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں کہ وہ دیکھ کے یا سن کے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، جیسے پھولوں کے اوپر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا ڈال دو۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ کی تو بے حساب باتیں میں اپنی وعظوں میں کر چکا ہوں، جس کو ہم عام طور پہ معجزے کہتے ہیں۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں، لفظ معجزہ یعنی وہ کام کے جس کے کرنے میں نارملی انسان عاجز ہوئے، اس کام کا نام ہے معجزہ، جو عام انسان نہیں کر سکتے، اور غیر معمولی روحانی طاقت کے حساب سے وہ کام ہوتا ہے۔ یہی شہر سوروٹی کی بات کرتا ہوں، جہاں یہ میں نے وہ علی بھائی شیو جی کے ساتھ بندروں کو دیکھنے گئے۔ مولانا حضرت امام تخت نشین ہوئے 57 میں۔ مولا نے پہلا ایک دورہ کیا بڑے بڑے شہروں کا افریقہ میں، جس کے اندر بیعت لی گئی۔ اس کے بعد امام واپس گئے اور 1.5 مہینے کے بعد پھر آئے واپس،
اور مولا کی کورونیشن ہوئی. سب سے پہلی دنیا میں کورونیشن مولا کی دار السلام میں ہوئی، میں جہاں رہتا تھا. تو اس طرح پھر حضرت امام واپس گئے اور تیسرا دورہ کیا حضور نے کہ جس کے اندر مذہبی کام کاج ہوئے، چھانٹا ہے، بیت الخیال کا کام ہے، مہمانیاں ہیں. سوروٹھی گئے مذہبی کام کاج کے لیے. سوروٹھی کے اندر جو پروونشل کمشنر تھا اس نے امام کو بہت عزت دی اور اتنا امام کے پیچھے پڑ گیا کہ امام کو چھوڑتا ہی نہیں تھا. اپنی جماعت نے رات کو منڈپ بنایا تھا، اس کے اندر سب لوگ بیٹھے تھے، مذہبی کام کاج ہوئے اور مولا پی سی کے گھر چلے گئے. بعد میں یہاں رمت گمت تھی. رمت گمت یعنی خوشیاں تھیں، کھانا پینا تھا، کچھ ڈھول باجا تھا. مولا آئے، پی سی بھی ساتھ تھا. بس آرام سے محفل جمی ہے، چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. یکا یک مولا نے، اوپر تو تمبو لگا تھا، رات کے تقریباً 10 بج گئے تھے. مولا نے ان کے ساتھ اس وقت جو آفیسر کام کاج میں اور حضور میں رہتا تھا، کاؤنٹ وی ایم نظر علی، ادھر بہت برس کراچی میں رہ گئے ہیں، آج کل لندن میں رہتے ہیں. دار السلام والے کاؤنٹ وی ایم نظر علی ساتھ تھے. صاحب نے اس کو اشارہ کر کے بلایا اور اس کو صاحب اردو میں کہتے ہیں کیونکہ پی سی جو تھا وہ انگریز تھا. صاحب اس کو اردو میں کہتے ہیں. برابر 10-15 منٹ کے بعد میرے پاس آ کے تم کوشش کرنا کہ مجھے لے جاؤ. بھلے خدا بیٹھ گیا. محفل گہما گہمی، صاحب پی سی سے بات کرتے ہیں. 15 منٹ کے بعد وی ایم نظر علی صاحب نے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. یس کاؤنٹ، واٹس دی میٹر؟ اس نے کہا یور ہائنس وی ہیو این اپوائنٹمنٹ ود ان نیکسٹ 15 منٹس. او یس. ماں باپ اس سے معذرت کر کے ہاتھ ملا کے صاحب اٹھ بیٹھے. ابھی پی سی کا خیال یہ تھا کہ صاحب کو اپنے گھر لے جا دے، تو صاحب جان چھڑانا چاہتے تھے. مولا اٹھے، نیچے اترے، بینڈ نے سلامی دی، مکھی کو بلایا. سب بولتے ہیں مکھی میں چلے جاؤں، جماعت کو بولو آدھے گھنٹے کے اندر اپنے گھر چلے جاؤ. دیکھو مکھی، اتنی بارش آئے گی، اتنی بارش آئے گی، طوفان آئے گا کہ کوئی آدمی رہ جائے گا، وہ گھر نہیں پہنچ سکے گا. ارے چھت لگی ہوئی ہے، شامیانے میں بیٹھے ہیں، آسمان دیکھا بھی نہیں اور باہر جا کے لوگ دیکھتے ہیں تو تارے نظر آ رہے ہیں اور دھنی کہہ رہا ہے کہ ایسا طوفان آئے گا کہ صبح تک گھر نہیں پہنچ سکو گے. بھلے خدا. مولا چلے. گاڑی میں بیٹھتے وقت سب کہتے ہیں مکھی کو، مکھی ڈو ناٹ فارگیٹ مائی وارننگ. بھلے خدا. جب یہ گاڑی کھسکنے لگی تو ڈرائیور کو پھر کھڑا کیا. مکھی کو بلا کے کہتے ہیں ابھی ابھی جماعت کو کہہ دو آدھے گھنٹے کے اندر اندر سب گھر چلے جاؤ. بھلے خدا. مولا ادھر گئے، مکھی نے اناؤنس کیا، لوگ چلے گئے. لیکن یہ سب سامان اکٹھا کرنے کے لیے والنٹیئرز کو تو رہنا پڑے گا. ارے دینداروں، 25 منٹ کے بعد جو بارش شروع ہوئی ہے تو کمر تک پانی بھر گیا. ہمارے والنٹیئروں نے صبح تک اپنے گھر کا نام نہیں لیا. کیا کب کس وقت ہو سکتا ہے یہ الہی نور کو پتا ہے. اسی وقت اسی زمانے میں، لیکن لگ بھگ 1 مہینے یا 25 دن کے بعد مولانا حضرت امام کی گوما گئے. ابھی سوروٹھی اور کی گوما کے درمیان 1400-1300 میل کا فرق ہے. یہاں مسلمانوں نے ایک بہت بڑی ریسپشن بنائی مولا کے لیے. اور تنزانیہ کے اندر شافعی لوگ زیادہ ہیں جو علی کو پیار کرتے اور علی کی عزت کرتے ہیں. تو انہوں نے، ایک تو علی کا اولاد ہے، آل رسول ہے، مسلمان بڑے فدا تھے. وہاں جھیل ہے ٹانگانیکا جھیل، لیک ٹانگانیکا کے کنارے پہ ان مسلمانوں نے کم از کم 25 سے 30 ہزار مسلمان تھے. ایک بڑا پلیٹ فارم کی طرح کا بنایا گیا.
مولانا حاضر امام جہاں تھے اور مسلمانوں کے گورنمنٹ کے آفیسر تھے، ان کے پیچھے اور بھی بہت دوسرے بزرگ وغیرہ تھے. یہاں ان کا گوما چلتا تھا، یعنی افریقن لوگوں کا جو نیشنل ڈانس تھا مسلمانوں کا. پہلے نعتیں پڑھی گئیں، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد مولا کی شان میں قصیدے پڑھے گئے سواحلی زبان میں، عربی زبان میں. یہ معاملہ چل رہا تھا. یکایک کالے سیاہ بادل اٹھے، اور جب جھیل کی طرف سے بادل اٹھتے ہیں وہ 101% بارش والے ہوتے ہیں، کیونکہ تمام بادل جھیل سے آتے ہیں. ہماری کونسل جماعت کا جو بڑا آدمی تھا کاؤنٹ غلام حسین راجپال لاڈک، آج کل ٹورنٹو میں رہتے ہیں، یہ مولا کے بالکل پچھلے سیٹ کے اوپر بیٹھا تھا. اور اس نے جو دیکھا کہ بادل آئے ہیں تو یہ کہتا ہے یا مولا ہم مرے، دل میں بولتا ہے اور بادل فاسٹ چلے آتے تھے. یہ اونچا نیچا ہوئے. حضرت امام نے ایسا پیچھے گھوم کے کہا کاؤنٹ ڈونٹ وری دیئر وونٹ بی رین. ارے آرام سے بیٹھ گیا. یہ ایسی بارش تھی کہ کوئی بھی آدمی کہے کہ یہ تو بے حساب بارش ہوگی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے سیاہ بادل آئے اور بارش نہ ہوئے. اور مولا کہتے ہیں کاؤنٹ ڈونٹ وری دیئر وونٹ بی رین. آرام سے بیٹھے رہے. سخت ہوا بھی نکلی، بارش نہیں ہوئی. سارا پروگرام مولا نے پورا کیا. مولا گھر پہنچے اور بادلوں نے اپنی بالٹیاں اڑنی شروع کر دی. اتنی بارش ہوئی کہ بات چھوڑ دو، لیکن پروگرام ہو گیا. حضرت امام کے ساتھ گھوم پھر کے ایسی تو کتنی ہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. یہ وہ علی ہے جو ہر زمانے کے اندر اللہ کے نوری حالت کے اندر اس دنیا میں موجود ہے. جہاں اس کا پاؤں پڑتا ہے برکتوں سے نہال ہو جاتا ہے. 1954 میں حضرت امام شہزادہ تھے، امامت کا نور ابھی تک نہیں ملا تھا. مگر یاد رکھو مومنوں، میں اپنی آوازوں میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ جو امام اور نبی ہوتے ہیں وہ پیدائشی اس درجے کے ہوتے ہیں، ان میں نور ہوتا ہے. مگر اتنا ہی ہے کہ جب وقت آتا ہے تب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. شہزادہ امین حضرت امام 54 کی سال میں ڈوڈوما گئے. ڈوڈوما ریگستانی علاقہ ہے. بھولے چکے کسی وقت کوئی بادل آ جاوے تو تھوڑی بارش کر دے. بارش ہے ہی نہیں، اس لیے تمام علاقہ ڈرائی. 54 کے اندر حضرت امام کی عمر کتنی؟ 1936 میں صاحب پیدا ہوئے تو 14 اور 4 18 سال کی عمر تھی ان کی. اور پرنس امین کی عمر 1 برس کم 17 سال کی. امام سلطان محمد شاہ نے تعلیقے کے ساتھ ان کو بھیجا تھا افریقہ میں. ڈوڈوما کا جماعت خانہ نیا بنا تھا اور کلاک ٹاور تھا اونچا، تو دیکھنے کے لیے اوپر گئے. اوپر جب یہ ٹاور پہ پہنچے تو بھائی کو کہتے ہیں امین سی واٹ اے گریٹ ڈیزرٹ، اٹس ویری ڈرائی. اتنا بڑا ریگستان ہے، بالکل سوکھا ہے. تو اس کے پیچھے اس وقت کے جو مکھی تھے کاؤنٹ بھوجانی، جو بعد میں کاؤنٹ بنے، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا، بالکل منہ سے نکل گیا مولا ادھر بالکل بارش ہے ہی نہیں. بالکل نہیں. کرنی صاحب بارش ہے ہی نہیں، کتنا ڈرائی یار، ہم کو پانی کی بڑی تکلیف ہے. پرنس امین کو کہا ہاتھ اونچے کرو. خود نے ہاتھ اونچے کیے، پرنس امین نے ہاتھ اونچے کیے. تو اب وہ جتنے، کیونکہ وہ ٹاور کی بات تھی نا، اوپر جگہ نہیں تھی زیادہ، سب سیڑھیوں کے اوپر کھڑے تھے. سب نے ہاتھ اونچے کیے، آنکھیں بند کر کے. مولانا حضرت امام کافی دیر تک کچھ منہ میں بولتے رہے. ہونٹ ہلتے تھے مگر ہم آواز نہیں سنتے تھے. بس منہ پہ ہاتھ پھرایا، گھوم کے کہتے ہیں مکھی انشاءاللہ بہت بارش ہوگی اور یہ سارا ملک سرسبز ہو جائے گا. دوسرے دن تو سرکار چلے گئے، مگر دوسرے دن شام کے بعد بہت بارش ہوئی. جب بارش ہوئی تو ہزاروں افریقن اپنے جھونپڑیوں میں سے نکل آئے اور خوشی کے مارے ڈانس کرنے لگے، کیونکہ اتنی بارش انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. اور اس دن کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا.
آج وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو رہا ہے. دیکھو اس بات کو 34-35 برس ہو گئے. امام کا جہاں پاؤں پڑتا ہے، امام کی جہاں دعا ملتی ہے، وہ علاقے آباد ہو جاتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان بنایا اور پاکستان مستقبل کا ایک بہت بڑا طاقت والا پہلوان ہے. یہ الفاظ کھوٹے نہیں ہو سکتے. 5 برس 10 برس اور بھی، مگر مستقبل پاکستان کا ایسا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ پہلوان ہوگا. یہ امام ہمیں ملا، یہ دین ہمیں ملا، ایسا مولا ہم کو ملا، اور جس نے ہمارے سامنے ایسی کئی کرامتیں کی ہوئی ہیں. میں حضرت امامی کی خالی آپ کو ایسے واقعات کے بیان کرتا رہوں، صبح کے 5 بجے تک میں آپ کو بٹھا رکھوں گا. اور امام سلطان محمد شاہ کی باتیں کروں تو میں آپ کو کل شام تک واز کرتا رہوں گا. یہ حضرت امام کا سچا گھر ہے. ہم ایسے خوش نصیب ہونے پر پھر بھی کبھی ہم جماعت خانے نہیں آتے، دعا نہیں پڑھتے، تو ہمارے جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ ایک کمبھار گدھے کے اوپر کا مال بیچ کے گھر واپس آ رہا تھا. رستے میں اس نے کچھ چمکدار پتھر دیکھے، اس میں ایک بہت چمکدار تھا، وہ اٹھا لایا. اس کو یہ گدھا بہت پیارا تھا کیونکہ روز یہ مال اٹھا کے لے جاتا ہے. تو اس نے ایک دھاگا لیا، چاروں طرف لپیٹ کے اپنے گدھے کے گلے میں اس کو باندھ دیا. کچھ دنوں کے بعد ایک جوہری نکلا. جوہری نے دیکھا، ارے اتنا قیمتی ہیرا گدھے کے گلے میں. اب وہ کہے کہ یہ میرے کو دے دو خالی پتھر تو شاید یہ آدمی چمک جائے. تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ کو یہ گدھا چاہیے. کہتے سرکار یہ گدھا تو میرا ٹرانسپورٹر ہے، یہ تو فرسٹ کلاس ٹرک ہے، نہ پانی کی ضرورت نہ آئل کی ضرورت. پھر بھی کچھ اونے پونے پیسے لے کے اس نے گدھا خرید لیا، ہیرا نکال لیا، گدھے کو ہانک دیا، گدھا پھر چلے آیا گھر کو. کیا کہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ گدھے ہم ہیں. وہ گدھے ہم ہیں کہ جس کے گلے کے اندر حضرت امام جیسا اس دین جیسا ہیرا تو ہے، نہ گدھے کو پتا ہے نہ کمبھار کو پتا ہے. ایسا دین ہم کو ملا ہے. اس دین کی قدر کرو، اس دین میں سے فائدہ اٹھاؤ. آپ کی غریبی دور ہو جائے گی، آپ کو اولاد ملے گی، بیماری دور ہو جائے گی، مشکلیں دور ہو جائیں گی. کون سی چیز چاہیے آپ کو؟ اس جماعت خانے میں ملتی ہے. میں نے کل ہی ایک جگہ واعظ کی کہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں مت جاؤ. اپنی ماں کو چھوڑ کے دوسری کی ماں کے پاس جا کے کھانا مت مانگو. اپنے گھر میں رہو. یہ بی بی فاطمہ کی روٹیاں اور یہ بھی حضرت جعفر صادق کے کنڈے اور یہ کھیر اور یہ مزاروں پہ جانا اور یہ دوسری جگہوں پہ جانا، یہ ان کا کام ہے جن کے پاس کوئی مرشد نہیں. ایسے تو ہزاروں ہیں، ہزاروں. کوئی اس مزار پہ جاتا ہے، کوئی اس قبر پہ جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے. یہ بھٹک رہے ہیں، یہ یتیم ہیں. اور آپ یتیموں کے پیچھے مت جاؤ. آپ کا تو ماں اور باپ جیتا بیٹھا ہے اور ہمیشہ جیتا رہے گا. اس کے گھر میں آؤ، اس دروازے کے اندر، اس جماعت خانے کے اندر آ کے اپنی دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو، آخرت بھی مانگو. جو مانگو آپ کو ادھر ملے گا. لیکن اس کے طریقے ہیں. دعا پڑھو، 10 برابر دو، حضرت امام کا فرمان مانو. یہ اتنے اچھے اچھے مکان آپ کو مل گئے. ان مکانوں میں آنے سے پہلے مجھے بتاؤ کہ ایسے ہی اچھے مکان میں رہتے تھے یا اس سے کم درجے کے مکان میں؟ دیکھنے کی بات ہے کہ ایسے اچھے مکان آپ کو ابھی ملے ہیں. آپ کا جو پاسٹ ماضی ہے، اس ماضی کے اندر اتنے اچھے مکان آپ کو نہیں ملے تھے. اور آج یہ مولا نے رحمت کر کے آپ کو مکان دیے. اپنے گھر کے بازو میں آپ کو مکان کا رہنے کو ملا اور آپ خراٹے مار رہے ہو اور جماعت خانے نہیں آتے. یہ تو خود پر ظلم کرتے ہو. میں نے ابھی مفتی صاحب کو پوچھا کہ صبح کی حاضری کیسی ہے، تو مفتی صاحب نے آپ کے اوپر پردہ ڈالا. لیکن میں سمجھ گیا، اور میں جب بھی جماعت میں کھڑا ہوتا ہوں، مولا نے ایک بخشش دی ہوئی ہے مجھ کو.
मुझे जमात के वाइब्रेशंस मिलती हैं। मैंने बहुत दफा इस चीज का जिक्र किया, इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं। मेरे आका ने, मेरे मालिक ने, मेरे सेठ ने मुझको कहा हुआ है कि तुम जब भी खड़े हो वाज करो तो वो चीज बोलो कि जिसकी जमात में जरूरत है। मैंने कहा मौला मेरे को क्या पता लगे, नजदीक बुला के सिर पे हाथ रखा, कहता देख मेरा हाथ तेरे सर पे है, तुम जब भी खड़े होगे तुमको पता लगेगा कि इस जमात को क्या जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज चल रही है। 1946 और ये 44 साल हुए मैं जमातों की खिदमत में पड़ा हूँ और हमेशा यही कहता हूँ कि इस घर को देखो, इसकी शान देखो, इस मौला की बड़ाई देखो, अपने आप को खुश नसीब समझो, मौला की इज्जत करो, उसकी इबादत करो, उसको याद करो, उससे मोहब्बत करो, उसका हुक्म मानो। दिन दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते रहोगे, जरूर चढ़ोगे, मगर जमात खाने आओ, सुबह शाम आओ। अगर आपके काम रात को है, चलो दुकान 8-9 बजे बंद करते हो, अच्छा सुबह तो आओ, सुबह तो आओ, शाम को नहीं आ सकते सुबह आओ, और सुबह का भी ऐसी नौकरी है तो शाम को आओ, मगर कम से कम एक वक्त 24 घंटे में जरूर जमात खाने आओ। बन सके तो दोनों वक्त आओ। मालदार बनना है आपको तो दोनों वक्त आओ। खाली खाने पीने की रोटी और मोहताजी ना होवे इतना करना है तो एक वक्त आओ। और दुख के लिए सजा मिले आपको, फ्यूचर में आपके ऊपर गजब उतरे, कोई तकलीफ आ जाए, कभी वो उसके लिए तैयार हो तो भले जमात खाने ना आओ। और याद रखो नहीं आओगे तो वो दुख मिलेंगे कि जिसके लिए फिर जल्दी से कोई खुलासा नहीं होगा। मैं डराता नहीं हूं, मगर मैं आपको लॉ बता रहा हूं, ये खुदा के कानून में है। जिन कौमों ने खुदा को भुला दिया वो बड़ी मालदार थी, बड़ी ताकतवर थी, नीचे गिर गईं। आज से 72 बरस पहले 1918 के अंदर सोवियत रशिया के अंदर कम्युनिज्म की बुनियाद रखी गई और सबसे पहला प्रेसिडेंट उनका लेनिन बना। ये लेनिन, इसने एक दिन लेक्चर किया कि हम 20 बरस के अंदर खुदा को और मजहब को अपने मुल्क में से निकाल देंगे। ये 1918 का लेक्चर है इसका। लेनिन पहला प्रेसिडेंट बना रशिया का, कम्युनिस्ट रशिया का। तो उसने कहा कि हम मजहब को और खुदा को 20 बरस के अंदर बिल्कुल मिटा डालेंगे और इसके बाद हम सारी दुनिया में से खुदा को निकाल के मजहब को मिटा देंगे, सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाएंगे। आज क्या हुआ? लेनिन कब्र के अंदर करवटें बदल रहा है, क्योंकि रशिया कम्युनिज्म में फेल हो गया। इतनी ताकत होने पर भी, सुपर पावर होने पर भी ये मजहब को मिटा न सके, खुदा को निकाल न सके। आज गिरजों में घंटे बजते हैं, मस्जिदों में अजानें दी जाती हैं और इस जोर शोर से मजहब का प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये खुद हैरान हैं। और 70 बरस की खुदा के सामने लड़ाई करने का आज एवज ये है कि पाकिस्तान ने 10,000 टन चावल गिफ्ट के तौर पे रशिया को दिए क्योंकि भूखे मर रहे हैं। 2 से 2.5 लाख टन अनाज कनाडा ने दिया है। आज सारी दुनिया उनको अनाज दे रही है, खाने दे रही है। 2 से 2.5 अरब डॉलर उधार सऊदी अरेबिया ने रशिया को दिया है कि जो आज से 2 बरस पहले सुपर पावर थी। खुदा को भूल गए, मजहब को भूल गए, आज खाने के मोहताज हैं। उधर अनाज पकता ही नहीं। खुदा को याद करो और खुदा से डरो। हजर इमाम का मजहब अख्तियार किया है तो हजर इमाम की ताबेदारी करो। अगर हमको इस मजहब में मजा नहीं आता तो दरवाजे खुले हैं, हम दुनिया के बहुत से मजहब हैं, उधर जा सकते हैं। मौला ने कभी किसी को रोका नहीं है मजहब में से निकल जाने के लिए, और मौला ने कभी किसी को दरवाजे बंद भी नहीं किए कि तुम अंदर नहीं आओ। हमारे अंदर आते भी हैं, जाते भी हैं, जिनको यहाँ मजा नहीं आता निकल जाते हैं। लेकिन अगर शौहर से शादी की है तो उस औरत की ये पाकीज़गी है कि वो अपने शौहर के सिवा
کسی اور کی طرف بد نظر سے نہ دیکھے. بالکل اسی طرح سے ہر مرید کا یہ فرض ہے کہ حضرت امام کی بیعت کر کے ہم نے جس طرح شوہر سے نکاح کرتی ہے بیوی، اس طرح ہم نے روحانی نکاح حضرت امام سے کیا ہے. اگر ہم حضرت امام کی بیعت کر کے کسی اور ملا مولوی اور مزار کے اوپر جاتے ہیں تو ہم اس خراب ذلیل عورت کی طرح ہیں کہ جو اپنے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد غیروں کے ساتھ جاتی ہے. ہمارا حال ایسا ہی ہے. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں 2 باپ کے بیٹے مت بنو، یا ادھر رہو یا ادھر رہو. اسماعیلی مذہب میں رہنا ہے، مولا کی تابعداری کرو، اپنی کمائی میں سے 10 دو، اس مذہب کے قانون پہ چلو، اور وہ یہ ہے کہ روز جماعت خانے آؤ، 3 وقت کی دعا برابر پڑھو. شام کو نہیں آ سکتے تو صبح کو آؤ مومنو، صبح کو نہیں آ سکتے تو شام کو آؤ. اور اگر آپ کو سچ مچ مالدار بننا ہے، سکھی بننا ہے، دونوں وقت آؤ. 3 برس میرے اس بات کے اوپر کہ جو میں قرآن حدیث گنانوں فرمانوں میں سے آپ کو سنا رہا ہوں اور اپنی زندگی کے تجربات میں سے فرما رہا ہوں کہ 3 برس اس بات پہ عمل کر کے دیکھو. اپنی کمانی میں سے برابر 10 دو، 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، روز جماعت خانے 2 ٹائم آؤ اور حضرت امام کے فرمانوں پہ عمل کرو. 3 برس کر کے دیکھو. آپ کو فائدہ اگر نہیں ہوتا تو پھر کوئی دوسرے مذہب میں چلے جانا. اگر فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ آپ کا ہے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کو ہمیشہ دین و دنیا میں آباد رکھے، آپ کی تمام تکلیفیں مصیبتیں دور کرے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، آفت بلائیں دفع کرے، 10 سکریت میں پورا رکھے. مولا فرمان بردار مومن بناوے، جماعت خانے آنے کی آپ کو توفیق دے. مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا کی برکتیں دے، نعمتیں دے، آبادیاں دے، بخششیں دے، آپ کی جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، تندرستی اور صحت دے، عزت آبرو زیادہ کرے، گھر میں جماعت خانوں کے اندر اور تمام جماعتوں میں اتفاق و محبت اور خوشیاں دے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے. ایسا ایمان